اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ، احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کل کی حدیث کا باقی حصہ۔ تو حضرت ہاجرہ اس کے لیے حوض بنانے لگیں اور اپنے ہاتھ سے باڑ بناتی تھیں اور چلو سے پانی لے کر مشکیزے میں ڈالنے لگیں۔ وہ جتنا پانی چلو میں لیتی وہ پانی اتنا ہی ابلتا، اور ایک روایت میں ہے کہ چلو کی مقدار کے برابر پانی ابلتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ماں پر رحم فرمائے، اگر وہ زمزم کو یوں ہی چھوڑ دیتی، یا فرمایا چلو سے پانی اکٹھا نہ کرتی، تو زمزم روئے زمین کو سیراب کرنے والا بڑا چشمہ ہوتا۔ راوی نے بیان کیا تو حضرت ہاجرہ نے خود بھی پانی پیا اور اپنے بچے کو بھی پلایا۔ پھر فرشتے نے حضرت ہاجرہ سے کہا، تم اپنی جان کا خوف مت کرو کہ وہ ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ اس مقام پر اللہ کا گھر ہے جسے یہ لڑکا اور اس کا باپ تعمیر کریں گے، اور اللہ تعالیٰ اس گھر کی دیکھ بھال کرنے والوں کو برباد نہیں کرتا۔ اور اس وقت بیت اللہ کی جگہ ٹیلے کی طرح زمین سے لمبی تھی، یہاں سیلاب آتے تو اس کے دائیں اور بائیں سے گزر جاتے، تو ایک وقت تک یہی کیفیت رہی، یہاں تک کہ جرہم کا قافلہ یا جرہم قبیلے کا کوئی گھرانہ کدا کے راستے سے آتے ہوئے ان کے پاس سے گزرا۔ انہوں نے مکہ کے نچلے حصے میں پڑاؤ کیا تو انہوں نے ایک منڈلاتا ہوا پرندہ دیکھا، تو کہنے لگے کہ یہ پرندہ یقیناً پانی پر گھوم رہا ہے، ہمیں تو اس وادی سے آتے جاتے ایک زمانہ ہو گیا ہے، اس میں تو پانی نہیں ہے۔ چنانچہ معلومات کے لیے انہوں نے ایک یا دو قاصد بھیجے تو انہوں نے وہاں پانی پایا۔ انہوں نے آ کر ان کو خبر دی، وہ لوگ وہاں گئے اور اسماعیل علیہ السلام کی ماں پانی کے پاس تھی۔ انہوں نے کہا، آپ ہمیں اجازت دیتی ہیں کہ ہم آپ کے پاس آ کر پڑاؤ ڈال لیں؟ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، لیکن پانی کی ملکیت میں تمہارا حق نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بات اسماعیل علیہ السلام کی ماں کی خواہش کے مطابق ہوئی، وہ بھی ان سے محبت کو پسند کرتی تھی، تو انہوں نے وہاں پڑاؤ ڈال لیا اور اپنے گھر والوں کو پیغام بھیجا، وہ بھی وہاں آ کر مقیم ہو گئے، یہاں تک کہ وہاں رہنے والے کئی گھر ہو گئے، اور اسماعیل بھی جوان ہو گئے، اور ان لوگوں سے انہوں نے عربی زبان بھی سیکھ لی۔ جب وہ بڑے ہو گئے تو وہ ان میں سب سے زیادہ نفیس اور سب سے زیادہ دل پسند تھے۔ جب وہ بالغ ہوئے انہوں نے اپنی ایک عورت سے ان کی شادی کر دی۔ اسماعیل علیہ السلام کی ماں مر گئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تاکہ اپنی چھوٹی ہوئی چیزیں یعنی بیوی اور بچے کو دیکھیں۔ انہوں نے اسماعیل کو نہیں پایا۔ انہوں نے ان کی بابت ان کی بیوی سے پوچھا، اس نے بتلایا کہ وہ ہمارے لیے رزق کی تلاش میں، اور ایک روایت میں ہے کہ وہ ہمارے لیے شکار کرنے باہر گئے ہیں۔ پھر انہوں نے ان کی بیوی سے ان کی گزران اور عام حالات کے بارے میں پوچھا۔ اس نے کہا، ہم بہت برے حال میں ہیں، بڑی تنگی اور سختی میں ہیں، اور ان کی طرف شکایت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، جب تمہارے شوہر آئیں تو انہیں میرا سلام کہنا اور ان سے کہنا اپنے دروازے کی دہلیز بدل دیں۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے تو مانو انہوں نے کسی چیز کو محسوس کیا، یعنی کسی کے آنے کا آبھاس ہوا، اور پوچھا، کیا تمہارے پاس کوئی آیا تھا؟ بیوی نے کہا، ہاں، ایسے ایسے حلیے کے بزرگ آئے تھے۔ انہوں نے آپ کی بابت پوچھا تو میں نے ان کو بتلایا۔ پھر انہوں نے پوچھا، ہماری گزر بسر کیسی ہے؟ میں نے ان کو بتلایا، ہم بڑی تکلیف اور سختی میں ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا، کیا انہوں نے تجھے کسی بات کی تلقین کی تھی؟ اس نے کہا، ہاں، مجھے انہوں نے حکم دیا تھا کہ میں آپ کو ان کا سلام کہوں، اور آپ کے لیے پیغام دے گئے کہ اپنے دروازے کی دہلیز یعنی چوکھٹ بدل دیں۔ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، میرے والد بزرگوار تھے اور انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تجھ سے علیحدگی اختیار کر لوں، تو اپنے گھر چلی جا۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس کو طلاق دے دی اور اس قبیلے کی کسی اور عورت سے شادی کر لی۔ حدیث کا باقی حصہ انشاءاللہ کل کی ریکارڈنگ میں۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا، درگزر کا معاملہ فرمائیے، سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے۔
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والسلام علیکم۔